پیچھے والے کو نظر آ رہا ہے، پیچھے لوگ آگے جو لوگ بڑھ جائیں پیچھے رکھیں۔ عزیزان محترم، آج کے دن شہر کراچی کے تقریباً تمام ہی ٹاؤنز کے اندر چیئرمین وائس چیئرمین کا انتخاب بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے میئر کا انتخاب بھی تھا۔ صبح ہی سے کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری تھا کیمپ پر بھی، اور ایک کشمکش کی کیفیت تھی جس کا ہم نے وہاں مظاہرہ بھی دیکھا، اور ایک کشمکش کی کیفیت باہر تھی اور ایک اندر تھی۔ اس پوری صورتحال کے اندر کہ جس میں آپ صبح سے موجود تھے، اس میں میں گزارش کروں گا امیر جماعت اسلامی کراچی جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب سے کہ وہ آئندہ کا لائحہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کی صورتحال بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میرے کراچی حافظ نعیم، میرے کراچی حافظ نعیم، میرے کراچی حافظ نعیم، میرے کراچی حافظ نعیم، میرے کراچی حافظ نعیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ذمہ داران جماعت اسلامی حلقہ کراچی اور میرے بہت ہی عزیز ساتھیوں، دوستوں، نوجوانوں، آج پورا دن آپ لوگ ایک مارکے میں رہے ہیں، اور بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ پرامن طریقے سے وہاں آرٹس کونسل کے سامنے آپ اپنا احتجاج نوٹ کروا رہے تھے اس قبضے کے خلاف، مینڈیٹری چوری اور ڈاکے کے خلاف، اور وہاں لوگ حملہ آور ہوئے، اور بجائے سے کہ پولیس آپ کی مدد کرتی یا حالات کو درست کرتی، ایک طرف سے پولیس لاٹھی چارج کر رہی تھی اور دوسری طرف سے پتھراؤ ہو رہا تھا، رینجرز کے ڈنڈے اور رینجرز کی لاٹھیاں بھی آپ کو پڑی۔ ظاہر ہے کہ یہ عمل قابل مذمت ہے، اور بہت سارے زخمی کارکنان ہمارے جس پورے عمل میں جن کو زخم لگے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور ان کا یہ عزم، ان کی یہ جدوجہد۔ اور میں نے دیکھا کہ جب ہم وہاں سے نکلے شام کے وقت میں 4:30 بجے کے قریب، تو ہمارے نوجوان جن کا ہاتھ بہت شدید چوٹ لگی تھی، پتہ نہیں ہڈی محفوظ ہے کہ نہیں ہے، ابو لالا، وہ پٹی بنوا کے دوبارہ سے وہاں پر موجود تھے۔ یہاں آیا ہوں تو سر پر پٹی بندھی ہوئی یہاں موجود ہیں، اور ایک ساتھی ہمارے ہسپتال میں ہے، اور بھی ساتھیوں کی چوٹیں لگی ہیں۔ اس پورے عمل پر ہم اظہار افسوس بھی کرتے ہیں اور مذمت بھی کرتے ہیں حکومت کی اور اس کی حکومتی دہشت گردی کی، بجائے اس کے کہ وہ اس پر شرمندہ ہوں کہ انہوں نے کراچی کے عوام کا مینڈیٹ کھایا ہے، وہ اونچے ہتھکنڈوں پہ اتر آئیں۔ یہ بات بہت مذمت کے قابل ہے۔ آج ہم نے مشورہ کیا ہے جہاں آج ایک طرف سٹی کونسل میں، جو کہ آرٹس کونسل کو قرار دیا گیا تھا آج کے انتخاب کے لیے، میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب پہ ڈاکہ پڑ رہا تھا اور 31 لوگوں کو لاپتہ کر دیا گیا تھا، ان کو کونسل میں لایا ہی نہیں گیا، اور بار بار نشاندہی کرنے کے باوجود الیکشن کمیشن نے کوئی رول ادا نہیں کیا، اور حکومت نے ان لوگوں کو غائب کر دیا ہے۔ منتخب افراد کو غائب کر دینا، اگر خریدا ہے تب بھی، جبرن روکا ہے تب بھی، چھاپے مارے ہیں تب بھی، میئر کے انتخاب سے ان کو آؤٹ کرنے کے نتیجے میں اس پورے انتخاب کی جو ساکھ ہے، کریڈیبلٹی ہے، وہ زیرو ہو گئی ہے۔ اسی لیے ہم نے جب آرو نے یہ کہا کہ ہم انتخاب شروع کرنے جا رہے ہیں اور شو آف ہینڈ ہوگا، تو ہم نے وہاں پر کھڑے ہو کر تمام کے تمام آپ کے منتخب چیئرمین اور ریزرو سیٹ سے لوگوں نے احتجاج کیا اور کہا کہ ہمیں پہلے آپ ہمارے 30-31 لوگ لے کر آئیں، پھر اس کے بعد پولنگ کو شروع کریں۔ کافی دیر تک احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ اچھا آپ یہ شروع کروا دیں، پھر اس کو دیکھا جائے گا، آپ کو حق حاصل ہے۔ تو ہم نے پھر انڈر پروٹیسٹ یہ کام کیا ہے، اور آخر میں بھی جب وہ گنتی کی اناؤنسمنٹ کر رہے تھے تو ایک پرچہ انہوں نے سائن کروایا، مرتضی وہاب صاحب سے بھی اور مجھ سے بھی، اور میں نے وہاں بھی اپنا نوٹ لکھا کہ ہم یہ کنسنٹ آپ کو اس کے اعلان کا انڈر پروٹیسٹ دے رہے ہیں
چونکہ آپ نے ہمارے لوگوں کو لاپتہ کیا ہے اور وہ اس پورے عمل میں شریک ہی نہیں ہوئے ہیں، لہٰذا ہم نے قانونی طور پر بھی یہ بات ریکارڈ کروا دی ہے کہ عملاً یہ انتخاب کا عمل ایک فراڈ عمل ہے، غیر جمہوری عمل ہے، قبضہ عمل ہے اور اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ جس دوران یہ سب کچھ ہو رہا تھا مومن آباد ٹاؤن میں ہمارے یہ کونسلر ہیں، چیئرمین وائس چیئرمین ہے بصیر بھائی، اور بصیر بھائی کو جن کا حق ہے کہ وہ جا کر انتخاب میں ووٹ ڈالیں، وہاں پیپلز پارٹی نے ان کو روکا، زدوکوب کیا، ان کو ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم کیا۔ یہ کہاں کی جمہوریت ہے کہ آپ اپنے نمبر پورے کرنے کے لیے جو کونسل ہے، منتخب لوگ ہیں، انہی کو اپنے حق سے محروم کر دیں اور مار پیٹ ہوتا رہے، ان کو زخمی کر دیں۔ میں اس عمل کی بھی مذمت کرتا ہوں اور اس کا بھی ہم نوٹس بھی لیں گے، FIR بھی کٹوائیں گے اور الیکشن کمیشن کو بھی لکھیں گے اور بے نقاب کریں گے ان سارے مجرموں کو کہ یہ جو جرم کر رہے ہیں کراچی کے مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں اور قبضہ کر رہے ہیں اس کے خلاف۔ آج ہماری مشاورت میں اس بات کا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کل انشاءاللہ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب کی اپیل پر اور ان کی اپیل پر ہم پوری طرح سے جو ہے وہ لبیک کہتے ہوئے پورے ملک میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، پورے ملک میں یوم سیاہ ہوگا اور کراچی میں بھی ہم یوم سیاہ منائیں گے۔ آپ اس کا انتظار نہ کریں کہ آپ کو بازو پہ پٹیاں باندھنے کے لیے فراہم کی جائیں گی، آپ خود جانتے ہیں کہ کالی پٹیاں بازو پہ کس طرح باندھی جاتی ہیں، آپ خود جانتے ہیں کہ پلوں پہ اور بریجز پر کالے جھنڈے کیسے لگائے جاتے ہیں۔ اس کا اہتمام آپ خود کریں، جو کراچی کی سطح پر ایمرجنسی میں ہو سکے گا ہم کر لیں گے، لیکن آپ لوگ اپنے اپنے اضلاع میں اپنے اپنے علاقوں میں اس بات کا کو یقینی بنائیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج یوم سیاہ ہے۔ کسی طرح پینافلیکس کے جو پوسٹر سائز اگر آپ پینافلیکس بالکل بلیک کر کے اور اس پہ کراچی میں قبضہ نامنظور لکھ کر آپ بنائیں گے اور جگہ جگہ اپنے اپنے حلقوں میں اس طرح کے پرنٹ آؤٹ نکالیں گے تو سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کراچی کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا ہے۔ اس پورے عمل میں عوام کو شریک کرنا ہے، ان کے جذبات کو اور احساسات کو ایک رخ دینا ہے، اس لیے کہ لوگ بہت مایوس اور پریشان ہیں کہ یہ کیا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اقتدار پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو مایوس کر کے گھر نہیں بٹھانا چاہتے، بلکہ ہم ان سب کو ایک رخ دینا چاہتے ہیں جدوجہد کا، امید کا۔ اور یہ مرحلہ جو اس وقت ہے اس پہ الحمدللہ جماعت اسلامی نے اپنے قدموں کو بہت آگے بڑھایا ہے۔ انہوں نے عارضی طور پر یہ قبضہ کیا ہے، لیکن ہم عوامی سطح پر بھی لوگوں کی شرکت اس میں کریں گے، اس احتجاج کو منظم کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عدالتی محاذ پہ بھی لڑیں گے، ہم الیکشن کمیشن کے محاذ پہ بھی لڑیں گے، ہم اس انتخاب کو، اس جعل سازی کو، اس فراڈ کو اور اس قبضے کو قبول نہیں کر سکتے۔ اس کو ہم مسترد بھی کرتے ہیں اور بے نقاب بھی کریں گے اور اس کے خلاف جو فوراً موجود ہے وہاں جا کر اس کو کلعدم کرانے کے لیے پوری جدوجہد کریں گے اور اس کے لیے ہمیں عوامی سطح پر ایک سپورٹ کی ضرورت پڑے گی جس کے لیے ہمارے کارکنوں کو کام کرنا ہوگا۔ کل انشاءاللہ 5 بجے نورانی چورنگی پر ایک بہت بڑا احتجاج ہمیں کرنا ہے۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ بھرپور طریقے سے آنا ہے، یہ مت کہنا کہ چھٹی نہیں ہے آنا، یہ بالکل اس طرح کا موقع ہے کہ ہمارا رد عمل بہت زبردست ہونا چاہیے۔ ہم پرامن طریقے سے، میں یہ ضرور چاہوں گا کہ اس بات سے ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ پرامن احتجاج اور پرامن جدوجہد بھی طویل ہوتی ہے، اثر انگیز ہوتی ہے۔ جس احتجاج میں بہت زیادہ وائلنس آ جاتا ہے، تشدد آ جاتا ہے، اس کی مدت بھی کم ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں عوام کو ساتھ لے کر چلنا ہے، عوام کو اپنا دشمن نہیں بنانا۔ آپ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ اس وقت کراچی شہر میں پیپلز پارٹی کا جو سنجیدہ ورکر ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ ان کی پارٹی کا مینڈیٹ ایک جعلی مینڈیٹ ہے۔ ہمیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، ان تک بھی اس میسج کو پہنچانا ہے۔ ہماری لڑائی پارٹی ورکر سے نہیں ہے، اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہم ورکر آپس میں نہیں لڑیں گے، ہم ان کے خلاف مزاحمت کریں گے جنہوں نے قبضہ کیا ہے۔ تو ورکر سے نہیں لڑنا بلکہ ہمیں اپنے مقدمے کو زبردست طریقے سے پیش کرنا ہے اور اس کا پہلا امتحان یہ ہے کہ کل نورانی چورنگی پر ایک بہت بڑا احتجاج ہونا چاہیے اور اس کے لیے آپ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی بات کو پھیلائیے، اپنے تمام کارکنان تک بھی بات پہنچائیں گے۔ ظاہر ہے آج بڑی تعداد میں آپ وہاں کونسل پہ بھی جمع رہے، پورا دن جو ہے ایک مارکا بپا رہا اور اس وقت بھی آپ یہاں کارکنان تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، لیکن کل ہمیں ایک بڑا احتجاج کرنا ہے اور اس کے بعد ہم وہیں پر آئندہ کا اپنا لائحہ عمل آپ کو بتائیں گے کہ اب ہمیں مزید کیا کرنا ہے۔ لیکن کل کے احتجاج سے یہ بات پتہ چلے گی کہ یہ شہر کراچی اس جعلی مینڈیٹ کو مسترد کرتا ہے اور اس جعلی میئر کے انتخاب کو کلعدم ہونا چاہیے۔ تیار ہیں آپ لوگ انشاءاللہ؟ بہت شکریہ۔ واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ منتخب افراد تو سب کو آنا ہے، ظاہر سی بات ہے جب کارکنان کو آنا ہے تو منتخب افراد
तो कारकुनान के साथ आएंगे, सबको लेकर आएंगे, काउंसलर्स, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, टाउन की चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, जितने लोग हैं माशाल्लाह ये बहुत बड़ी टीम है और ये टीम अपने साथ अपने लोगों को लेकर चलने की सलाहियत भी पैदा करेगी इंशाल्लाह। और हम एक भरपूर एहतजाज भी करेंगे और आइंदा की चीजें भी आपको बताएंगे। हम छोड़ नहीं सकते इस बात को, हमें इसको तभी जिद्दोजहद करनी जो है वो आप बिल्कुल कमर कस लें। हम किसी भी सूरत में दस्तबरदार नहीं होंगे और ये जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। या अल्लाह हमारे दूसरे साथी जख्मी हैं शिफाया फरमा दे। और या अल्लाह हमारी जितनी साथियों ने कोशिश की है, जिद्दोजहद की है इस पूरे इंतखाब में, बल्दियाती इंतखाबात में, या अल्लाह उस सब जिद्दोजहद को कबूल फरमा दे। और या अल्लाह जो हमें उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह फतह नसीब की है, इस फतह को उन्होंने जालसाजी से छीना है, तो हमें तौफीक दे के हम अवाम की इस फतह का दिफा कर सकें और इसके लिए जिद्दोजहद कर सकें। और या अल्लाह लोगों के साथ लेकर चल सकें, लोगों की खिदमत कर सकें। और या अल्लाह हम जिस तहरीक को लेकर चल रहे हैं, इस्लामी इनकलाब की तहरीक, उसमें हमें अपनी जिद्दोजहद तेज करने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह। Hello everyone, hope you all are well with your family and friends. Before proceeding to the video, you have a request. Subscribe my channel Pakistan News, like and share to your friends and links. Thanks for supporting.